احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 89. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم اور جب آگے ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس ہے وکانوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان لوگوں کے خلاف کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلما جاءهم پر جب آگئے وہ ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا کفروا به انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. فلما جاءهم اور جب آگے ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے وکانوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلما پس جب جاءہم آگئی ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لی کفروا بھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر. گزشتہ آیت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہم علم سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. اللہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی تھی. لعنت کے متعلق کچھ وضاحت ہم نے کی تھی کہ کسی کو لعنتی کہنا یہ درست نہیں، کسی پہ بھی لعنت ڈالنا یہ بہت ہی غلط کام ہے. غریب معلوم میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. مطلب کی سختی کا بتایا گیا ہے کہ دین انہوں نے سخت کر دی ہے. اب اتنے دلائل اتنا کچھ کہ پچھلی آیت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کے بعد پیغمبر بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، جبریل ان کی مدد کرتے رہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ لوگ انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کے دلوں سے زنگ لگ چکا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کی حرکت کی وجہ سے ان کے دل پر آلود ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ نے ایسے دلوں پہ مہر لگا
اب ان دلوں کا علاج کیا ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان القلوب لتسطر كما يسطر الحديد، جس طرح لوگوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح ہی تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ لوہے کو زنگ لگ گیا، تیزاب سے یا مختلف کیمیکلز سے صفائی کرنے کی کوشش کی، صاف ہو گیا۔ اگر دلوں کو زنگ لگ گیا تو اس کی صفائی کیسے کی جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، کثرت ذکر اللہ و تلاوت القرآن، تم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور دلوں میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کے مزید رویے کی وضاحت کی گئی کہ فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے، کون سی کتاب؟ مصدق لما معہم، جو ان کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس کیا ہے؟ تورات، زبور، دیگر کتابیں۔ تو قرآن نے تصدیق کی ان کی۔ تصدیق کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کا معنی یہ ہے کہ وہ کتابیں جو یہودیوں کے پاس تھی وہ منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہاں، بعد میں لوگوں نے اس کو بدل دیا، تحریف کر دی، اس میں کافی ساری تبدیلیاں کر دی۔ بہرکیف یہ کتابیں جو تھی یہ ہے کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمارا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمَا وَقَانُوا مِن قَبْلِ، اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو، یستفتحون کے بعد علی ہے جس کا معنی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہوئے۔ کیا معنی اس ٹکڑے کا، اس جملے کا؟ کہ اس سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ کیا معنی؟ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سے مدینہ کے حالات جاننے پڑیں گے۔ مدینہ کے حالات یہ تھے کہ 5 قبیلے ہم نے عرض کیا وہاں پہ تھے، 2 مشرکین کے اور 3 یہودیوں کے۔ اوس اور حضرت جو تھے مشرکین کے قبائل تھے، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ کبھی کبھی یہودی مشرکین کے قبائل سے بھی لڑ پڑتے تھے، اور یہ بات جان لیں کہ یہودی کوئی اتنا مائکہ دار نہیں کہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کے جنگ کر سکے۔ دنیا کی بدترین اور بزدل ترین جو قوم ہے نا، بزدل ترین قوم وہ یہودی ہے۔ یہ کبھی بھی سامنے آ کے جنگ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ او قرم محسنت او من وراء جدر، پیچھے سے ہٹ کے، سائڈ سے ہٹ کے وار کریں گے، یا دیوار کے پیچھے چھپ کے وار کریں گے، سامنے آ کے کبھی تم سے ٹکر یہودی نہیں دیتے۔ یہ بڑے بزدل ہیں، سیاست کے ساتھ لڑیں گے، کسی کو لڑائیں گے، ادھر ادھر سے پنگے دلوائیں گے، خود سامنے نہیں آئیں گے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مشرکین جن کا کسی پہ بھی ایمان نہیں ہے لیکن وہ ان سے پھر بھی دلیر ہوتے ہیں، جب لڑائی کا میدان سجتا ہے یہ سیدھے آتے ہیں اور خود آ کے جنگ کرتے ہیں۔ مشرکین پھر بھی ان سے بہادر ہوتے ہیں۔ یہ اتنی گئی گزری قوم ہے جو مشرکین سے بھی ڈرپوک قوم ہے۔ خود ان کو لڑنا آتا نہیں تھا، لڑ سکتے نہیں تھے، جب پنگے لیتے تھے، مار پڑتی تھی نا تو پھر کہتے تھے اچھا ابھی تو مار لیا نا، مار لو تمہارا وقت ہے، ایک وقت آئے گا یثرب میں ایک پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس کا ساتھ دے گا اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ پیغمبر آئے گا نا ہم اس کے ساتھ مل کے تمہاری کنٹرول کریں گے۔ کہتے تھے یہودی۔ ایک معنی تو یہ ہے یستفتحون، پیغمبر آئے گا تو ان کے ساتھ مل کے۔ دوسرا
کہ وہ اس پیغمبر کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس پیغمبر کے ذریعے مدد طلب کیا کرتے تھے. کیا کہ اللہ دیکھو انہوں نے ہمیں کتنا مارا ہے، کتنے بندے مار دیے ہیں، لہٰذا جس پیغمبر کا تم نے وعدہ کیا ہے نا وہ جلدی جلدی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان مشرکین کو پھینٹی لگائیں. کیوں جی دونوں معنی سمجھ آ گئے؟ اللہ اکبر. یہ قصہ غالباً فتح القدیر کے اندر امام شیبانی کی کتاب ہے فتح القدیر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. عاصم بن عمر بن قتادہ ان کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے نا ہم ان سے لڑتے تھے، ہمیں یقین تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. آپ نے کیسے معلوم تھا؟ کہتے ہیں جب یہ مشرکی یہودی اور یہ جو ہے بنو قینقاع بنو قریظہ بنو نذیر کی لڑائی کرتے تھے نا جب یہ مار پڑتی تھی پھر آپ یہ کہتے تھے اچھا اب تو مار لیا نا، مار لو بس انتظار کرو جس وقت میں پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا ہم ان کے ساتھ ملیں گے پھر تمہیں ماریں گے. اس ساتھ میں اس پیغمبر کی نشانیاں بھی بتلاتے تھے، علامتیں بھی بتلاتے تھے. کہتے ہیں ہم نے اتنا سنا ہمیں پتہ چل گیا جب وہ پیغمبر مدینہ میں تشریف لائے. بڑی سننے کی بات اور مزے کی بات ہے. جب وہ پیغمبر مدینہ میں تشریف لائے ہم نے سوچا کہ انہوں نے ہمیں کئی مرتبہ بتایا کہ پیغمبر نے آنا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ مل جائے گا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ ہم ان سے پہلے اس نبی پہ ایمان لے آئے. وہ اس پیغمبر کے ہاتھوں نے اپنی لڑائی کروانی ہے، مار کھانی ہے، ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کے تو پھر جو ہے وہ دوسری قوموں سے لڑیں گے جہاں انہوں نے ایمان لانا ہے بھائی کہ ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے آئے، ہم ایمان لے آئے لیکن اتنی کم وقت قوم ہے انہوں نے انکار کر دیا. کس کا؟ جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کس کا؟ جس کے نام پہ دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا، آنے والا ہے، وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے، جو ملے گا ان سے اللہ اسے فتح عطا کریں گے. سب کچھ پتہ تھا، جانتے تھے، معلوم تھا. جب وہ پیغمبر آئے نشانیاں بتانے والے نکل گئے اور جن کو بتائی تھی وہ ایمان لے. کیسی یہ الٹی چلی چلی اور یہ الٹے چلا. اللہ بتانو من قبل اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے تھے الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کون فتح طلب کرتے تھے؟ یہودی. کیا کہتے تھے کہ بس وہ پیغمبر آنے والا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے، ہم نے تم سے لڑنا ہے. فلما جاءہم بس جب وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا، کون آ گیا؟ ما عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ پیغمبر ہے. کتنی گواہیاں موجود ہیں. عبداللہ بن سلام نے پہلی نظر سے ہی جب دیکھا تو کہا تھا لیس وجہہ بوجہ کذاب، اللہ کی قسم اتنا پیارا چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ بن سلام نے جلنا بڑا مسلمان ہو گئے. لمبے واقعہ میں عبداللہ بن سلام نے کا قصہ دکھایا کہ اس قدر جلدی قوم ہے، اس قدر جلدی مکر جانے والی قوم ہے. پھر اس کے بعد سیدہ صفیہ کا قصہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرے چچا اور میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے باتیں کی، جب جانے لگے تو اب میں ان کی جو آپس کی باتیں وہ سن رہی ہوں. چچا پوچھتے ہیں ابو جان جی کیسا بالکل کلام ہے، بالکل وہی صفات، بالکل وہی جو فرات میں وہی پہ بالکل وہی ہے. اچھا پھر راتا کیا ہے؟ ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں، جو مرضی ہو جائے. اس نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا میں کرتا رہوں گا. کیوں؟ ان میں سے کیوں آیا ہے؟ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر پہ ایمان لانا ہے، ہمارے ساتھ پیغمبر ملیں گے اور ہم جو ہے دنیا کو پتہ کریں گے، تو جن کے خلاف ہم نے لڑنا
آ گئے، انہی میں سے رسول آ گئے. بس یہی وجہ ہے ہم مانتے ہیں یہ وہی ہے، ہم مانتے ہیں یہ سچا ہے، ہم مانتے ہیں ساری صفات ان میں موجود ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مخالفت ہی کریں گے. اتنے سارے کہ پتہ بھی ہے یہ اللہ کے پیغمبر، سب کچھ معلوم ہے، پہچان بھی رہے ہیں، کفروا بھی، اس کے باوجود حق کا انکار کر دیا، پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا، کفر کر دیا کہ جو مرضی ہے ہم نے ایمان، آپ سچے ہیں، ہم نے ایمان، آپ کی بات سچی ہے، لیکن ہم نے یہ کون کہہ رہا ہے کس کا ہے؟ اب اپنے آپ پہ نظر تو اڑا لیں، اپنے آپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. یقین جانے ایک نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 سے اوپر ایسے افراد ملے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں اور کچھ بھی بڑا ہوتا ہے. مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں سچ، جو بات کہہ رہے ہیں حق ہے، 100% سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی مانتے نہیں. اللہ اکبر. یقین جانے آیت الکرسی کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے اپنی مسجد میں. آیت الکرسی کی تفسیر میں تقریباً 20-22 دن لگ گئے. تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ذرا سائڈ سے تشریف لائے ہیں اور سن رہے درس. جب آیت الکرسی کی تفسیر مکمل ہوئی وہ شخص کھڑا ہوا اور درس کے فوراً بعد کہنے لگا اللہ کی قسم 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، اللہ کی قسم 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، آیت الکرسی بھی سنی ہے، ترجمہ بھی سنا، تفسیر بھی سنی ہے. مولانا صاحب جیسی تفسیر آپ نے بیان کی ہے اللہ کی قسم میں نے آج تک سنی کسی مولوی سے نہیں ہے. میں بڑا خوش ہوا، حیران ہوا، کیونکہ آیت الکرسی ٹوٹل توحید پہ مبنی، اس کا ایک ایک جملہ توحید پہ، اس کا ایک ایک لفظ توحید پہ، ایک ایک حرف سے توحید نکلتی ہے. صدقے اور قربان جائیں کیلی آیت الکرسی میں 18-19 مرتبہ تو اللہ کا ذکر ہے ضمیروں سمیت، اور پھر توحید کا ایک دعویٰ ہے جس پہ 11 دلائل اللہ نے توحید پہ دیے ہیں. کیا کمال کی وہ آیت ہے. صدقے اور قربان جائیں میں سمجھائیے کہیں نہ یہ بندہ بڑا موحد بن گیا ہوگا، یقیناً توحید پہ آ گیا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں یہ حضرت جی غیر اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں، آج بھی باز نہیں آئے. کتنے دن کی بات، مانتے بھی ہیں آپ کی بات حق ہے، مانتے بھی ہیں آپ کی بات سچ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث پیغمبر علیہ السلام کا دین یہی ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. کوئی ماننا کیوں نہیں ہے؟ بس وہ نام نہیں رہتی. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے لو جی اپنے باپ دادا نے دین چھڑ دیتا. لوگ کہیں گے لو جی انی دیر ہوئی تو بڑے بڑے نے انج نہیں کیتا تو تسی کہڑی ڈگر تے چل پے ہو. بس طرح طرح کے بہانے. اب وقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ تفصیل بیان کریں، آپ سمجھتے ہی ہیں کیا کیا بہانے ہیں لوگوں کے پاس. لیکن یاد رہے یہ ہر کوئی مانتا ہے آپ کی بات سچی ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہے، آپ کی بات بالکل روز روشن کی طرح آیا اور سورج کی طرح روشن. جو آپ دلائل یا کوئی بات پیش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے نہ کبھی اپنی بات کی ہے نہ اپنے کبھی کسی بزرگ کی. جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بڑھ کے احسن بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو بلاتا ہے تو صرف اللہ کی طرف ہی بلاتا ہے. ایک شخص ہمارا نمازی بن گیا. اب کچھ بندے اس کی دکان پہ چلے گئے، جا کے کہنے لگے ہوئے تو کدھر ٹر گیا ہے، گستاخ نہیں، نہ جا، غلط کر رہے ہو. یقین جانے سچا واقعہ ہے، گستاخ نہیں، نہ جا. اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا ان بندوں سے پوچھو کہ میری 30 سال عمر ہے، میں نے آج تک نماز نہیں تھی پڑھی، ایک بندہ بھی میری دکان پہ نہیں آیا تھا کہ نماز پڑھ. اب میں نے نماز شروع کی ہے تو نماز سے روکنے کے لیے میری دکان پہ کیسے آ گئے ہیں؟ کیوں اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 30-32 سال سے دکان ہے، اس کی دکان پہ جا کے دعوت دی، وہ مسجد میں آ گیا. جب نہیں تھا پڑھتا کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، جب نماز شروع کی
سب کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، نہ جی نہ ادھر نہ جانا، سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا، بڑوں کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اب میں نے کہا یار تو نے نماز شروع کی ہے، کوئی غلط کام تو شروع نہیں کیا، کیوں تمہیں روکتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی ایک گستاخ نے نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہیں اب میرا درس سنتے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہتا ہے میں آپ کا درس 6 مہینے سے سن رہا ہوں۔ کتنے سے؟ 6 مہینے۔ میں نے کہا کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں احمد و صلی اللہ رسول الکریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بات ہی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ان کو بھلا گستاخ یہ کام کر سکتا ہے؟ جو گستاخ نہیں ہے، جو ادب کرنے والے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے فرمایا، کبھی فلاں بزرگ کا قصہ، کبھی فلاں بزرگ کی کہانی۔ یار یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا، عدل کرو، انصاف کرو۔ محب کون ہے؟ گستاخ کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والا کون ہے؟ محبت کرنے والا کون ہے؟ وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی بات کی ابتدائی یہاں سے کر رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی بالکل بات ایسے ہی ہے، میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں درس شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یار سب غلط ہے۔ تو بھائیو بزرگوں ساتھیو، یہی معیار ہونا چاہیے، جو حق ہے اس کو ماننا ہے، جو حق ہے اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مانتے بھی ہیں یہ حق ہے، پھر بھی کہتے ہیں لیکن ہم ایمان، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے جس کی مذمت اللہ ان الفاظ سے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بس جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا به، پھر بھی انہوں نے کفر کر دیا۔ فرمایا کہ فلعنت اللہ علی فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یہاں پھر دیکھ لیں، ہم نے کل عرض کیا تھا نا، لعنت کی بہت ہی خطرناک بددعا ہے اور بہت ہی خطرناک جملہ ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ ان پہ لعنت کیوں ہوئی ہے؟ اس وجہ سے ان کو یہ بات معلوم تھی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے صرف اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے میں وقار برقرار رکھنے کے لیے صرف حق کا اس وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر بھی کہا اور ان پہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ لہذا یاد رہے، کوئی بھی شخص آج بھی اگر یہ رویہ بناتا ہے نا، حق مانتا بھی ہے پھر بھی انکاری، حق سمجھتا بھی ہے پھر بھی انکاری، یقیناً اس پہ بھی پھر لعنت ہو سکتی ہے۔ تو لعنت سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، وَقَالُوا، اور تھے وہ مِن قبل اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مدد طلب کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ یستفتحون کہ ہم نے 2 معنی عرض کیے ہیں، ایک معنی استنصروا کہ یعنی وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، دوسرا کہ وہ کفار کو بتاتے تھے کہ جب وہ پیغمبر آئے گا تو ہماری مدد ہوگی۔ تو فلما جاءهم ما عرفوا، پس جب وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا به، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔